بہلول بھی دربار میں موجود تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہارون نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے۔ کون سا قصہ؟ ہارون نے استفسار کیا۔ بہلول نے ہنسی روک کر کہا، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگلی بلی نے ایک بڑھیا کا پالتو مرغ جھپٹ لیا۔ اس چوٹی بلی کو پکڑو، ظالم میرا 2 من کا مرغا لے کر بھاگی جاتی ہے۔ ارے کوئی میری مدد کرو، اس بلی کو پکڑو، ہائے میرا نازوں کا پلا مرغ، ارے یہ پورے 2 من کا ہے۔ بلی نے جو بڑھیا کا شور و غل سنا تو پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، ارے دیکھو یہ بڑھیا کس قدر جھوٹ بول رہی ہے، اتنا سا مرغ بھلا 2 من کا ہے۔ اتفاقاً ایک لومڑی قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ بلی سے بولی، بہن تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ذرا مرغ کو مجھے دے دو، میں ابھی تول کر بتا دیتی ہوں کہ یہ 2 من کا ہے یا نہیں۔ بلی نے مرغ لومڑی کو دے دیا۔ اس نے مرغ دبوچا اور یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ بہن بلی، بڑھیا سے کہہ دینا کہ اس کا مرغ 3 من کا ہے۔ ہارون اپنی ہنسی نہیں روک سکا۔ اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ ہارون بولا، بہلول، تمہارے اس قصے نے ہماری افسردگی کو زائل کر دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے؟ ہارون نے اجازت دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس پر میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں عالی جاہ، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دے دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور بولا، مگر اس کو کچھ دینا تو ہے۔ تو آپ اس طرح ہی کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے کہ مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اگر وہ کہے نر ہے تو آپ بھی کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ بہلول نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، عالی جاہ، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم لے جانے پر افسردہ سی تھی، ہارون سے بولی، عالی جاہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر کوئی اسے محل کا ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا، عالی جاہ، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا،
جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ امان ہے، ہارون نے امان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، حضور یہ ناچیز پست فطرت نہیں ہے، بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا، اس کے ایک طرف آیات قرآنی کنداں ہیں اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی کا ارتکاب ہو۔ خلیفہ اس کی حاضر جوابی سے محظوظ ہوا اور خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول نے کہا، عالی جاہ، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا، بہلول آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی، اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 درہم کی بجائے 8000 درہم خزانے سے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ہارون نے یونان سے کسی حکیم کو بلوایا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا۔ ہارون نے اسے دربار میں بڑی عزت دی، جس کی وجہ سے اس کے امراء اور معززین شہر حکیم سے خاص طور پر ملنے کے لیے دربار گئے۔ بہلول کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی اپنی دیوانگی کا لباس پہنے دربار میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے، وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بہلول کچھ دیر چپکا بیٹھا رہا، پھر حکیم سے بولا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حکیم اس کی حیت قضائی دیکھ کر اسے پاگل سمجھا اور اس کی ہنسی اڑانے کو بولا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بہلول نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مزے سے بولا، جناب حکیم صاحب قبلہ، برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، ان کی جاں بخشی کر دیں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا۔